وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے وارثین ہیں نا ان کے علاوہ کے لیے 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 یا اس سے کم. یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی خیر کرنا چاہو. بعض دفعہ انسان کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض دفعہ انسان چاہتا ہے میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کروں، یہ تو سب رشتہ دار لے لیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ میرے لیے کچھ آخرت میں ذخیرہ بھی ہو جائے. تو یا کوئی غریب ہے آپ چاہتے ہو اس کو یہ پیسہ مل جائے. تو اللہ میاں نے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1/3 تک کی اجازت دی ہے، اور نبی نے 1/3 کو بھی کثیر قرار دیا ہے، یعنی 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے افضل یہی ہے کہ 1/3 سے کم پر عمل کیا جائے، یعنی 1/3 سے کم دیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں ثلث کی وصیت. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے بہت شدید، ان کو امید نہیں تھی کہ میں اب زندہ رہوں گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے پورا مال جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے جو ہے وارثین جو ہیں تمہاری اولاد ان کے لیے چھوڑو. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں 2/3 صدقہ کرتا ہوں. فرمایا نہیں، ہوتے ہوتے وہ 1/3 پر آ گئے کہ میں ٹھیک ہے میں 1/3 صدقہ کروں گا، 2/3 اپنی اولاد کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ ان تدع ورثتهم اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا تم اپنے بال بچوں کو کسی قابل چھوڑو کہ وہ لوگوں کے محتاج نہ ہوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہتھیلیاں پھیلاتے پھریں. تو اگر اللہ نے ماں باپ کو مال دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کی اولاد جو ہے بالکل ہی ننگے پاؤں اور جو ہے ننگے بدن گھومتی پھرے اور ان کے پاس کھانے کا پیسہ بھی نہ ہو. تو اس لیے اپنی اولاد کو بہرحال شریعت نے ترجیح دینے کا حکم دیا ہے. لیکن کوئی بہت زیادہ مالدار ہو تو اس کو لیے اجازت ہے بھائی، اس کے یا اولاد آپ کی اسٹیبل ہے، وہ سب کھا پی رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر والدین کو اجازت ہے کہ وہ وصیت، لیکن پھر بھی 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے وہ. باقی غریب آدمی جس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ 1/3 کی بھی وصیت نہ کرے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی اولاد تو اس کا تو یعنی جو کچھ باپ چھوڑ کر جائے گا اس سے بھی گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ 1/3 کی وصیت کر دے گا، ان کا حصہ تو اور کم ہو جائے گا. تو 1/3 کی وصیت بھی مالداروں کے لیے اس کی فضیلت ہے، لیکن جو مالدار نہیں ہیں ان کے لیے حکم یہی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو سارا اپنی اولاد کو دے کر جائیں. زندگی میں جو صدقہ کرنا ہے کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ ساری زندگی بخل کرتا ہے، صدقے سے جان چھڑاتا ہے کہ میں صدقہ نہیں کروں گا کیونکہ کھانا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے نا تو پھر وصیتیں کر رہا ہوتا ہے، فلاں اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا. تو یہ عمل کو نبی نے پسند نہیں کیا، کیونکہ آپ نے فرمایا وقت کان علی فران، اب تو یہ ورثہ کا ہو چکا ہے، اب کیا کر رہے ہو تم. تو غریب آدمی کو چاہیے اولاد کا خیال کرے، اور مالدار جس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا وہ اگر 1/3 کی وصیت کرتا ہے یا اس سے کم کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی اولاد انتہائی نالائق ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ ستاتی ہے، تو بھی شریعت نے ماں باپ کو اجازت دی ہے کہ اولاد کو محروم کر سکتے ہیں، لیکن وصیت کے ذریعے نہیں. پھر وہ اس طرح سے محروم کر سکتے ہیں کہ زندگی ہی میں سارا غیروں میں بانٹ دیں اور ان کے قبضے میں دے دیں. خوب سمجھ لیں وصیت 1/3 سے زیادہ کی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ اولاد بہت شرارتی ہوتی ہے. بھی میں نے بیان میں بھی ایک واقعہ سنا ہے نا کہ ایک ڈیفینس میں ایک واقعہ ہوا، وہ بوڑھا باپ ہے اپنی اولاد کو بلا رہا ہے میری خدمت کرو، مجھے تنہائی کاٹ رہی ہے. وہ بچے آ نہیں رہے، امریکہ میں وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی مجھے تنہائی میں جاپانیوں کی طرح تو نہیں رینٹ پہ بندے بلا کے ان سے بات چیت کروں گا، میرے ساتھ دو. کوئی بھی نہیں آیا. تو اس نے بوڑھے نے کیا کیا کہ وہ سارا گھر اور ساری وراثت جو ہے نا اپنے چوکیدار جو جس نے بڑی خدمت کی اس چوکیدار کو دے دی، ہینڈ اوور کر دی. تو انتقال ہو گیا. اب جیسی موت ہوئی ہے پتہ چلا اس کے بچوں کو باہر تو سارے آ گئے. تو الحمدللہ اس نے بڑا اچھا کام کیا، کورٹ نے فیصلہ کیا یہ تو سارا چوکیدار کا ہے، اس نے خدمت کی تھی، اس کو دے کے چلا گیا. تو ایسے نالائقوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کرنا چاہیے. لیکن وصیت نہیں کر سکتے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے چوکیدار کو دے دینا، نہ دینا ہے جو ابھی دے کے ہینڈ اوور بھی کریں. بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبضہ دیے بغیر ہبہ مکمل نہیں ہوتا. خالی نام کر دینے سے یا وصیت کر دینے سے نہیں ہے، ہینڈ اوور کریں گے تو اس کا ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا.